ماہنامہ دریافت کا پہلا شمارہ جو کہ مارچ 1990 میں شائع کیا گیا، اس میں قمر جمیل صاحب کی مضمون سے اقتباس ہیگل کی جمالیات تلخیص و ترجمہ پیش کیا گیا۔ ماہنامہ دریافت کے پہلے شمارے میں 16 صفحات پر مشتمل ہیں اور اس میں قمر جمیل صاحب کا یہ مضمون سماعت فرمائیے۔ ہیگل کی جمالیات سے پہلے آرٹ پر تنقید کی اہم ترین کتاب بوتیقہ تھی۔ ہیگل سے 200 سال پہلے بھی آرٹ کا یہی تصور رائج تھا کہ آرٹ فطرت کی منظم نقالی ہے، لیکن ہیگل نے اس تصور کو بالکل بدل کر رکھ دیا اور بتایا کہ آرٹ مادے میں خیال کے اظہار کا نام ہے، یعنی آرٹ کا تصور یہ ہے کہ آرٹ خوبصورتی کے آئیڈیل کو پیش کرے۔ ہیگل سے پہلے ونکل مین نے بھی یہ کہا تھا کہ یونان کے آرٹ کا موضوع فطرت نہیں تھا بلکہ خوبصورتی کا آئیڈیل تھا، لیکن مشکل یہ تھی کہ ونکل مین کا تصور یہ تھا کہ آئیڈیل واحد اور تجریدی ہوتا ہے، اور یہی کانٹ نے بھی کہا تھا آئیڈیل صرف زندگی ہے اور اس کا تعلق ارادے سے ہے۔ ہیگل کہتا تھا کہ فطرت سے محبت کرنے والا شخص صرف جزوی طور پر فنکار ہو سکتا ہے، اور آرٹ کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ فنکار فطرت سے اپنا تعلق توڑ لے اور خیال کے اظہار کی کوشش کرے۔ چنانچہ ہیگل نے آئیڈیل کو اس کی ساری وسعتوں کے ساتھ آرٹ کا مرکز بنا دیا اور بنیادی اصول ٹھہرایا۔ اس طرح ہیگل کے یہاں آرٹ کا تصور نہ صرف نو کلاسیکیوں سے بلکہ یونانیوں کے تصور فن سے بھی بلندتر ہو گیا۔ ہیگل نے کہا کہ آرٹ کائنات میں آئیڈیل روح کی موجودگی کا اعلان ہے۔ آرٹ، مذہب اور فلسفہ یہ تینوں مطلق کے لمحے ہیں، اور آخر کار یہ تینوں مل کر ایک ہو جاتے ہیں۔ ان تینوں کے ملاپ کو دانتے نے بھی اپنے تربیہ خداوندی میں پیراڈائز کے ایک کانٹوں میں پیش کیا ہے، اور پھر ایک دوسرے کانٹوں میں کہتا ہے کہ وہ اس دریا کو عبور کرنا چاہتا ہے جسے پہلے ولیوں اور فلسفیوں نے عبور کیا۔ ولیوں نے یہ دریا خیر اعلیٰ کی تلاش میں، فلسفیوں نے صداقت کی تلاش میں، اور اب وہ اسے خوبصورتی کی تلاش میں عبور کرنا چاہتا ہے۔ یہ تینوں ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں ایک ایسی وحدت کے لیے جو خیر بھی ہے، جمال بھی ہے اور صداقت بھی ہے۔ نوجوانی ہی سے ہیگل تصوف سے دلچسپی رکھتا تھا، چنانچہ اس کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کوئی چیز وجود مطلق سے علیحدہ ہو جائے تو وہ غیر حقیقی ہو جاتی ہے۔ اس کے خیال میں کل کے علاوہ اور کوئی چیز حقیقی نہیں ہوتی، اور یہ کل ایک عضویاتی آرگینک نظام ہے، اور اسی کو وہ مطلق کہتا ہے۔ ہر چیز مطلق سے عضویاتی آرگینک نسبت رکھتی ہے۔ صداقت کل یا مطلق ہوتی ہے، کوئی جزوی چیز صداقت نہیں رکھتی، اور مطلق ازلی اور ابدی ہے۔ اس مطلق میں تمام متضاد قوتیں یکجا ہو جاتی ہیں۔ ہیگل کی رائے میں عقل اور فطرت ایک ہی چیز ہیں، البتہ فطرت عقل سے نچلے درجے پر ہوتی ہے۔ جو عمل عقل میں ہوتا ہے وہی فطرت میں۔ حقیقت عقلی ہوتی ہے، اور جو چیز عقلی ہوتی ہے وہی حقیقی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وجود عقلی ہے، مطلق عقلی ہے، اور خود شعوری وہ منزل ہے جس کی طرف مطلق بڑھ رہا ہے۔ انسانی ذہن میں انکشاف کا عمل تدریجی انداز میں ہوتا ہے۔ اس عمل کو جدلیات کہتے ہیں، یعنی تضادات کا اصول۔ مطلق میں ارتقاء ہو رہا ہے، اور ارتقاء کا یہ عمل جدلیاتی ہے۔ فطرت میں جدلیاتی عمل لاشعوری طور پر ہوتا ہے، اور انسان میں شعوری طور پر۔ ہیگل کی رائے میں خدا دنیا کی تخلیقی عقل ہے، اور جب خدا صورت پذیر ہوتا ہے تو اس کو ذہن یا روح کہتے ہیں۔ خدا اپنے آپ کو تاریخ اور فطرت میں ظاہر کرتا ہے۔ مطلق کا یہ ظہور تاریخ اور فطرت کے علاوہ رسوم و رواج اور انسانی اداروں میں ہوتا ہے۔ مطلق آزاد اور لامحدود روح کا نام ہے۔ یہ مطلق زندگی اور حرکت نہیں پیدا کرتا بلکہ خود زندگی اور حرکت ہے۔ مطلق چیزوں سے باہر نہیں ہوتا بلکہ ان کے اندر ہوتا ہے۔ یہ انسانی فکر کی صلاحیت سے بڑھ کر
یا باہر نہیں ہوتا اور مکمل طور پر جانا جا سکتا ہے۔ قوانین کا اطلاق باہر سے مطلق پر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ قوانین مطلق کے اندر جاری و ساری ہوتے ہیں، بلکہ یہی بذات خود مطلق ہیں۔ یہ قانون فطرت اور ذہن دونوں پر حکمراں رہتے ہیں اور اسی قانون کو عقل یا ریزن کہتے ہیں۔ اپنا شعور رکھنے والی عقل ہی مطلق ہے جو انسانی شکل میں رونما ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ روح سے کیا مراد ہے؟ ہیگل کے نظام فکر میں ذہن اور فطرت کے ملاپ کو عقل کہتے ہیں، اور جب عقل اپنا شعور حاصل کرتی ہے تو اسے روح کہتے ہیں۔ جب عالمی تنظیم میں روح کا انکشاف ہوتا ہے تو اس کی اعلیٰ ترین منزل دنیا میں خدا کا تصور ہے۔ ہیگل کی نگاہ میں خدا ہی ورلڈ اسپرٹ ہے۔ ہیگل روح کو ایک معروضی مقام دیتا ہے کیونکہ اس کے خیال میں روح ایک شخصی وجود اور شخصی وحدت پرسنلائز آئیڈینٹی ہے۔ روح ایک خالص معروضی وجود ہے جو مکمل طور پر ذات سے باہر بھی ہوتا ہے اور ذات کے اندر بھی۔ تجربہ زندگی کا وہ پہلو ہے جس سے روح اپنی ذات کا شعور حاصل کرتی ہے۔ ہیگل روح کو حقیقی، ٹھوس اور معروضی صورت قرار دیتا ہے۔ روح کو انسان اور تاریخ کا جوہر قرار دیتا ہے۔ روح تاریخ میں اپنا ظہور کرتی ہے۔ روح کی بجائے ہیگل نے ذہن کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کیا ہے کہ ذہن سے روح کا شخصی کردار ظاہر نہیں ہوتا، جو ہیگل کے تصور روح کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اس کے علاوہ ذہن سے ایک داخلی تصور پیدا ہوتا ہے جو ہیگل کی فکر کے مطابق نہیں ہے۔ اس کے یہاں روح مطلق ہے اور آرٹ کا مافی روحانی ہوتا ہے۔ آرٹ اس کے یہاں حسی عنصر میں سچائی کا انکشاف ہے۔ اس کے خیال میں آرٹ کا تعلق اخلاق، اصلاح یا تزکیہ نفس سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق مطلق روح سے ہے۔ آرٹ کا تعلق فنکار کے ذاتی تجربے سے بھی ہے اور روح کی جدلیات سے بھی۔ آرٹ اپنی تین مختلف ہیئتوں میں یعنی علامتی، کلاسیکی اور رومانی ہیئتوں میں خیال کی داخلی خود شعوری حاصل کر کے ترقی کرتا ہے۔ آرٹ کی ان ہیئتوں میں داخلی خود شعوری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ وہ شاعری کو اعلیٰ ترین آرٹ قرار دیتا ہے، لیکن ایک کمی یہ ہے کہ وہ آرٹ کو تکنیک اور اظہار کی ترقی کے نقطہ نظر سے نہیں دیکھتا اور نہ ان فنون کی باہم دیگر ہم آہنگی کو زیر بحث لاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہیگل کی جمالیات ایک اہم پیش رفت ثابت ہوئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تجرید کے بارے میں اس کا کیا خیال ہے۔ وہ خیال کی تجرید کا مخالف تھا۔ اس کے رائے میں جو خیال چیزوں کے بھرپور ہونے کو سمیٹ نہیں سکتا وہ تجریدی ہوتا ہے۔ اسی لیے اس نے تجرید کے خلاف ایک طنزیہ مضمون لکھا تھا جس کا عنوان تھا کہ کون تجریدی انداز میں سوچتا ہے۔ ہیگل ٹھوس خیالات سے عمومی جنرل خیال کو الگ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، اور وہ بھی اس انداز سے کہ عمومی جنرل خیال ٹھوس رہتا تھا۔ ہیگل کو ارسطو میں اپنی ہی جیسی ایک روح ملی تھی، چونکہ ارسطو بھی واقعی حقیقت ایکچوئل ریئلٹی کو تسلیم کرتا تھا اور کائنات کے زندہ روحانی اتحاد میں یقین رکھتا تھا۔ ہیگل کی جدلیات تصورات کی جدلیات تھی جس میں ٹھوس چیزیں یا واقعات میں عموم جنرل اپنے آپ کو مخصوص حیت عطا کرتا ہے۔ جدلیات عموم کی تجرید نہیں کرتی۔ سوال یہ ہے کہ خیال کے ٹھوس ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ہیگل کے خیال میں خیال کا پروسیس ایسا ہوتا ہے جو کسی چیز کو چاہے وہ کتنی ہی روحانی یا عمومی ہو اسے اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں تجرید میں خیال ہستی یعنی ورلڈ آف بینگ سے الگ ہو جاتا ہے اور صرف داخلی بن کر رہ جاتا ہے۔ آخر میں ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جمالیات میں کروچے نے بھی ایک نئے باب کا اضافہ کیا ہے اور جمالیات کی توسیع اور تنقید کا سلسلہ برابر جاری ہے، لیکن جمالیات کی تاریخ میں ہیگل کی جمالیات ایک سنگ میل کی حیثیت سے ہمیشہ قائم رہے گی۔ ہیگل کے فنون لطیفہ کے فلسفے کے بارے میں
لیکچرز کو یہاں ہم ہیگل کی جمالیات کے کچھ ابتدائی خیالات اقتباس کے طور پر پیش کرتے ہیں تاکہ ہمارے قارئین کو ہیگل کی جمالیات سے دلچسپی پیدا ہو، تاکہ وہ مغرب کی جدید جمالیات سے پوری طرح باخبر ہو سکیں۔